اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کے 3 حصے ہیں، ایک حصہ طہارت و پاکی ہے، دوسرا حصہ رکوع ہے اور تیسرا حصہ سجدہ ہے۔ اب جو شخص تمام حقوق اور آداب کی رعایت کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی اور اس کے تمام اعمال بھی شرف قبولیت سے نوازے جائیں گے، اور جس کی نماز ناقبول ہوگی اس کے تمام اعمال بھی مردود ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے بعض نمازی وہ ہیں جو کامل اور مکمل نماز پڑھتے ہیں اور بعض آدھی نماز پڑھتے ہیں، بعض 1/3، بعض 1/4، بعض لوگ نماز کا 5واں حصہ ادا کرتے ہیں، جہاں تک کہ بعض کے حصے میں نماز کا 10واں حصہ آتا ہے۔ منکم من یصلی صلاۃ کاملہ ومنکم من یصلی نصف وثلث وربع والخمس حتی بلغ العشر۔ تم میں سے بعض نمازی وہ ہیں جو کامل اور مکمل نماز پڑھتے ہیں اور بعض آدھی نماز پڑھتے ہیں، بعض 1/3، بعض 1/4، بعض لوگ نماز کا 5واں حصہ ادا کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض کے حصے میں نماز کا 10واں حصہ آتا ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری فل توجہ، پورا فوکس نماز کی طرف ہونا چاہیے اور باقی ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو کے صرف اللہ سے کنیکٹ ہونا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے بے وقت نماز ادا کی اور اس کے لیے اچھی طرح وضو نہیں کیا اور نہ ہی اس کے خشوع حضور کو پورا کیا، نہ اس کے رکوع سجود کو اچھی طرح ادا کیا، تو وہ نماز بالکل سیاہ شکل میں یہ کہتے ہوئے نکلتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا اسی طرح اللہ تجھے ضائع کرے، یہاں تک کہ وہ نماز وہاں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جس طرح پرانے کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے اس طرح اس نماز کو لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز جب پڑھیں تو پوری عاجزی اور پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں اور اس کے تمام ارکان کی مکمل طور پر ادائیگی کی پوری کوشش کریں۔ بسم اللہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر فلما سلم نادی راجلا کانا فی آخر الصفوف فقال یا فلان الا تتقی اللہ الا تنظر کیف تصلی ان احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ فلینظر۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کی نماز پڑھائی اور سلام پھیرنے کے بعد آخری صف میں سے ایک نمازی کو بلایا اور فرمایا کہ اے فلاں، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم کیسی نماز پڑھتے ہو؟ تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس یقین کے ساتھ کھڑا ہو کہ وہ اپنے رب سے اپنی مناجات کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اسے چاہیے کہ سوچے اور غور کرے کہ اسے اپنی مناجات، اپنی نماز کس طرح اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے۔ اور ہاں یہ بھی سن لو کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے پیچھے تم لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا، اللہ کی قسم میں تو اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حکم سے جس طرح اپنے سامنے دیکھ سکتا ہوں بالکل اسی طرح مجھے پیچھے والی چیزیں بھی نظر آتی ہے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ، اللہم صلی اللہ محمد کما امرتنا بالصلاۃ علیہ، اللہم صلی اللہ محمد کما تنبغی الصلاۃ علیہ وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔